پہلے ایک بڑی خبر دے دوں، پھر آپ کو اور بڑی اس سے بڑی خبریں دینا شروع کرتا ہوں۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاس کے اندر آپ کو ایک اشارتاً کہا تھا کہ آفاق احمد صاحب ہماری زمین ہمارا عزم یا ہماری زمین ہمارا فیصلہ کے نام سے ایک بہت بڑا پروگرام ایونٹ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، اور وہ بھی بالکل فیڈرل بھی ایریا کے اندر۔ اب ہوا یہ کہ اس وقت یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے، لیکن میرے پاس جو خبر تھی اور میں نے آپ کو جو بتانا تھا وہ اس سے بڑی بات تھی۔ یہ پروگرام نہ ہو، اس کا این او سی آپ کو پتا ہے کس وقت جاری ہوا ہے؟ آپ کو بڑی خبر بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، اس کا این او سی جسے میں نے آپ کو وقت بتایا 8:30 بج رہے ہیں اس وقت، ان کے پروگرام کی تیاری میں پروگرام شروع ہونے والا ہوگا، اور اس وقت میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کی این او سی ہوئی ہے 6:30 بجے۔ یعنی کہ یہ ممکنہ، یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس کے پیچھے چل کیا رہا ہے سارا معاملہ، یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ آفاق احمد صاحب کو این او سی نہیں مل رہی ہے۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے، کہیں پر آپ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ڈی سی کا لیٹر چاہیے ہوتا ہے اس اجتماع کے لیے کہ بھائی پرمیشن ہے اسے وہاں پر اجتماع کرنے کی یا جلسہ کرنے کی یا پروگرام کرنے کی۔ تو اطلاعات میرے پاس یہ تھی کہ کچھ لوگ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ آفاق احمد صاحب کا ڈسٹرکٹ سینٹر کے اندر پروگرام ہو۔ یہ میں آپ کو ابھی سے اطلاعات بتا رہا ہوں، اور اس حوالے سے آخر وقت تک یہ کوششیں جاری رہی کہ کسی بھی طریقے سے ڈی سی سے پرمیشن مل جائے۔ یہ بات میں آپ کو بہت ہی کنفرم ذرائع اور سورسز کی بنیاد پر بتا رہا ہوں۔ اب پس پردہ کون لوگ ایکٹیو تھے، کون لوگ نہیں چاہ رہے تھے کہ جناب یہ پروگرام نہ ہو سکے؟ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے پروگرام ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو ان کا دفتر ہے سمناواد میں اسے بھی افتتاح کرنے کے لیے جو سارا سلسلہ تھا ہوا تھا، لیکن اب اس کے پیچھے کی بہت لمبی کہانی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو جو اشارتاً اپنے پچھلے ویلاگز کے اندر بتا رہا تھا کہ اس میں ایک بڑی کہانی پیچھے چھپی ہوئی ہے، وہ کہانی اس این او سی کی۔ اب اس این او سی کو نہ ملنے کے پیچھے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کا اور بہت سارے کرداروں کا اس میں انوالومنٹ ہے۔ کس نے کس کو فون کیا، کیسے فون کیا، کہاں پر فون کیا، یہ کہ یہ نہ ہو پروگرام، یہ سب اطلاعات میرے پاس موجود ہے۔ لیکن میں صرف آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، اب ان کے پروگرام کا ابتدا میرے خیال سے شاید اب ہونے والا ہوگا یا ہو گیا ہوگا، کیونکہ بہت ساری تیاریاں ان کی رک گئی تھی، کیونکہ جہاں پر یہ پروگرام کر رہے ہیں اس انتظامیہ نے منع کر دیا تھا کہ ہم آپ کو پروگرام نہیں کرنے دیں گے، اور جب تک آپ کے پاس لیٹر نہ آئے تو ان کی تیاریاں بھی رک گئی تھی۔ اب ود ان آور یا 2 آور یعنی کہ 2-3 گھنٹوں کے اندر انہیں ساری تیاریاں مکمل کرنی ہیں، اور انہیں 9 بجے یا 9:30 بجے ان کا پروگرام 9:30 بجے قریب شاید ان کا پروگرام شروع ہوگا۔ تو اب وہ پروگرام میں کیا ہوگا وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک بڑی خبر یہ تھی۔ دوسری بڑی خبر، ہم نے جس طرح آپ سے کہا تھا کہ ابھی جب مہربان نہ ہو آسمان تو پھر کیا کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اب فرحان غنی صاحب سعید غنی کے بھائی کے لیے اب تک پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں نہیں کود پائی ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی معاملات حل ہو پا رہے، ورنہ کوئی بھی دفعات ایف آئی آر سی کلاس ہونا کوئی بہت بڑا مسئلہ تھوڑی ہے کہ اگر پس پردہ آپ کے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر چیزیں سی کلاس ہو جاتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے 23 اور 24 تاریخ کے درمیان۔ 23 اور 24 تاریخ کے درمیان ان کی جو گرفتاری ہوئی، اگلے دن 24 کو اتوار تھا، ان کی ظاہر ضمانت نہیں ہو سکتی تھی۔ پیر والے دن جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کا 3 دن کا ریمانڈ لیا گیا تھا، 28 تاریخ کو یعنی کہ آج انہیں عدالت میں پیش ہونا تھا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ توقعات یہ تھی کہ شاید معاملات حل ہو گئے ہیں، لیکن یہ معاملات حل نہیں ہوئے۔ دوسری طرف کی پارٹی پروسیکیوشن بھی وہاں پر موجود تھی، عدالتی معاملات بھی وہاں پر موجود تھا، عملہ بھی وہاں پر موجود تھا، اور ان کو 3 دن کے مزید ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے، اور اب ان کی سماعت جو ہے وہ 30 تاریخ کو مقرر ہوئی ہے، یعنی کہ آج دن ہے جمعرات کا، اور اب ان کی سماعت جو ہے وہ جمعے 28 آج ہے، یعنی کہ 24 25 26 27 28 ہفتے والے دن کے لیے ان کی اے ٹی سی کے اندر ان کی سماعت ہوگی۔ اب ہفتے والے دن پورا ایک ہفتہ ہو جائے گا، اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ متوقع یہ ہے، ابھی سے خبر دے رہا ہوں کہ متوقع یہ ہے کہ شاید اب ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ اگر معاملات طے نہ ہوئے، یعنی کہ سامنے والی پارٹی بھی ہوتی ہے، سی کلاس کرنا ہوتا ہے، اگر سی کلاس بھی ہو سکتی ہے، اس میں بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر دونوں طرف سے کوئی معاملات ابھی تک طے نہیں ہوئے۔ دونوں پارٹی ظاہر کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ بہت ساری چیزوں کا خبر ہے، بہت ساری چیزوں کا آپ کو مجھ سے زیادہ اندازہ ہے، تو آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں پر جا رہے ہیں۔ اگلی خبر یہ تھی کہ کیا پہلے آئے سیلاب کی صورتحال اس وقت ابتر ہے، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان کی اطلاعات اب تک ہمارے پاس پنجاب میں نہیں آئی ہے۔ اور ظاہر ہے اگر یہی سیلاب، اگر پنجاب کی جو صورتحال اس میں ابھی تک کوئی لوگوں کا مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، لیکن تاحال ابھی تک کہیں سے مجھے یہ 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اس پورے واقعات کو، ابھی تک کہیں سے میرے پاس کوئی ہلاکت کی اطلاعات نہیں آئی ہے کہ کوئی ایسا سانحہ واقعہ ہوا ہو، کیونکہ اور بہت سارے لوگ کیونکہ پانی میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا وہ اطلاعات ابھی تک نہیں آئی ہے۔ تو جب یہ اطلاعات آئے گی تو اس پر ضرور گفتگو ہوگی۔ البتہ جو مسلم لیگ نون کا رویہ ہے وہ، اور وہاں پر جو رپورٹنگ ہو رہی ہے نا، وہ بڑی مزیدار قسم کی ایک رپورٹنگ ہو رہی ہیں، اور وہاں پر لوگ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ کہ وہاں پر جب اس وقت پنجاب حکومت پر جو تنقید ہو رہی ہے، یہ پنجاب حکومت پر تنقید کا جواب پنجاب حکومت کس طریقے سے دے رہی ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ذرا ان کے جواب کا طریقہ کار سنیے کہ پنجاب حکومت کی وزیر کیا جواب دے رہی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ کے اتنے مہنگے کپڑے، تو وہ کیا جواب دیتی ہے، میں نے تو کانوں کو ہاتھ لگا لیا، ذرا سنیے کیا جواب دیتی ہے۔ مریم نواز کے کپڑوں پہ اس پہ بات کرنے سے پہلے وہ لوگ گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب نہیں سمجھتی۔ اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ آپ نے اس کا آخری جملہ سنا؟
آخری جملہ بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اب یہ دیکھیے یہ وزیر ہے، اور یہ جب وزیر کے آخری جملے یہ آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ماحول ہو رہا ہے، کیا تربیت ہو رہی ہے، اور ایک صوبائی وزیر اطلاعات جسے اتنا تجربہ ہو وہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرتی ہو کہ ان کے کپڑوں پر تو تنقید وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جن کی مائیں بہنیں کپڑے نہیں پہنتے، تو اس طرح کی گفتگو کرنا جو ہے وہ کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کا سلسلہ ہے۔ خیر آئیے اگلی بڑی خبر کی طرف۔ خبریں بہت ساری دے رہا ہوں، بہت سارے معاملات کی آپ کو اطلاعات دے رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ 3 ٹیلی فون کالز ہوں گے تو صوبے بن جائیں گے۔ سنیے گا میری بات، 3 ٹیلی فون کالز ہوں گی اور صوبے بن جائیں گے۔ اب یہ بات کسی اور میں نہیں گئی، یہ بیان میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے امیر نے کہا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جماعت اسلامی نے نئے صوبوں کی تشکیل کی حمایت کی ہے، لیکن ظاہر نئے صوبوں کی تشکیل کیسے ممکنات میں سے ہے؟ پنجاب کو پاکستان مسلم لیگ نون کیسے تقسیم ہونے دے گی؟ سندھ کو پاکستان پیپلز پارٹی کیسے تقسیم ہونے دے گی؟ پی ٹی آئی کے پی کے کو کیسے تقسیم ہونے دے گی؟ پاکستان کا تو اللہ ہی وارث ہے، لیکن خیر ابھی تقسیم کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بتا دیا کہ 3 ٹیلی فون کالز کی مار ہے۔ اب کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے اتنا اسٹینڈ لے سکتی ہے کہ جناب وہ ٹیلی فون کالز کو افورڈ کر سکے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت تنظیمی اسٹرکچر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہی ان کا اوپینین میکنگ اتنی زیادہ مضبوط ہے، نہ ہی وہ سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ مضبوط ہے۔ سیم سچویشن پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، اگر آپ ان کے صرف قیادتوں کو ہٹا دیجیے تو آپ کے پاس باقی نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کچھ بچ جاتا ہے، نہ مسلم لیگ نون کے پاس کچھ بچ جاتا ہے، نہ MKN کے پاس کچھ بچ جاتا ہے۔ مطلب ایسا تنظیمی اسٹرکچر یا کہ جو بہت زیادہ ایامہ پر اثر کر سکتی ہے، وہ سچویشن شاید اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو کیا واقعی میں اگر 3 ٹیلی فون کالز ہوں گے تو نئے انتظامی ڈھانچوں کی تشکیل ہو جائے گی؟ کیا انتظامات بہتر طور پر آ جائیں گے وہاں کے مقامی لوگوں پر، چاہے وہ ہزارہ کے لوگ ہوں، چاہے وہ جنوبی وزیرستان کے لوگ ہوں، چاہے جنوبی سندھ کے لوگ ہوں، یا پھر بلوچستان کے لوگ ہوں، ان کے پاس اختیارات زیادہ سے زیادہ منتقل ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اس وقت کی بحث گرما گرمی کا شکار ہے۔ BBC کا موقف یہ ہے کہ یہ شاید کچھ متعلقہ لوگوں کی خواہشات ضرور ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی سیاسی جماعتوں کی کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ انہیں اس حوالے سے کوئی ٹیلی فون کالز آئی ہوں یا اس طرح کا کوئی ڈھانچہ بننے کی طرف جا رہے ہو۔ سیم سچویشن جو ہے وہ مختلف اور اینالسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر بار اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی سنجیدہ کوششوں کی طرف نہیں بڑھا جاتا۔ البتہ سیاستدان، بہت سارے سیاسی لوگ اس نعرے کو آگے کی طرف بڑھانا شروع کرتے ہیں کہ جن کے پاس اس وقت حکومت کے معاملات نہیں ہوتے، لیکن اگر ویسے دیکھا جائے گا تو کیا یہ ممکنات میں سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ صرف 3 ٹیلی فون کالز میں تمام ترامیم ہو جائیں گی اور صوبے بن جائیں گے۔ اب یہ ٹیلی فون کال کون کرے گا؟ بھائی کال کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ کال کون کرے گا؟ آپ کے مطابق آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ وہ کون شخص ہے کہ اگر کال کر دیں ان تینوں سیاسی جماعتوں کو بقول حافظ نعیم الرحمان صاحب کے تو یہ صوبوں کی تشکیل کا معاملہ ہو پائے گا؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اب حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی سسپینس برقرار رکھتے ہیں، وہ بھی اس بات کو بتاتے نہیں ہیں کہ جناب یہ آخر کس سے درخواست کی جائے کہ بھائی آپ ٹیلی فون کال کر دیں اور یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں یا یہ کسی شکل میں آ جائیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ خیر مزید خبریں جو ہیں وہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ آج جو کچھ بھی شہر کراچی میں اور سیلاب سندھ کے اندر داخل ہو رہا ہے، کیا اقدامات کیے گئے، یہ میں آپ کو اپنے اگلے پروگرام کے اندر ذرا صورتحال کو جانچنے کے بعد میرے پاس کچھ چیزیں موجود ہیں اور وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ گورنر ہاؤس کے حوالے سے کچھ جگہوں پر یہ اطلاعات آئی کہ MKN کے کچھ کارکنان جب آئے ہیں تو ان کا CRO ہوا، یعنی کہ کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ ان کا چیک کیا گیا ہے۔ میرے پاس اس کی کوئی واضح وہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے میرے پاس، کہ میں نے واٹس ایپ گروپس میں دیکھا ہے لیکن میرے پاس اس کی کوئی خبر نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس کی کسی نے تصدیق کی ہے۔ تو میں اسے فی الحال تو افواہی تصور کرتا ہوں، جب تک میرے پاس اس کی کوئی خبر باقاعدہ نہ ہو یا باقاعدہ تصدیق شدہ میرے پاس خبر نہ ہو تب تک میں اسے افواہی تصور کروں گا۔ بہت سارے واٹس ایپ گروپس میں چیزیں چل رہی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو